الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پارٹ 2۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ دل کی کھوٹ کی وجہ سے قوم بار بار تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ مثال قوم عاد، قوم ثمود برترتیب پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، آپ کا نام ابر ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آیا تھا، قوم ثمود پر اونٹنی کو شہید کرنے پر عذاب آیا۔ متعدد بار خورشید تابہ ضیاء نور کی سفیدی کو صبح نور میں نمودار کرتے ہوئے ظلمت و جاہلیت کے اصنام کو دور کرتا رہا۔ ظلم و ستم کی تاریکیوں سے گھڑی بھر کے لیے نکل کر حق و صداقت کا آفتاب پرتو افغن ہوا، مگر عوام الناس راہ راست پہ نہ آئی کہ صبح سعادت کا ظہور بار بار انبیاء کی صورت میں مبعوث ہوتا رہا۔ بل جاء الحق وصدق المرسلین۔ ایک اللہ کی وحدت کے بجائے کئی معبودوں کی پرستش ہونے لگی اور انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے میں ہر نبی کی امت لگی رہی۔ عرب کے خزانے گزری ہوئی قوم کے دست تصرف میں ہونے کے باوجود اکتائی کی محفل سے غافل رہے کہ جو کچھ ہے ہمارے قوت بازو کی محنت سے ہے۔ اس ارادے میں پختہ یقین رکھنے لگے۔ اس کی مثال قوم سبا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَعْدَهُ مَا عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر پارہ 24 آیت 45۔ ہر پیغمبر اپنی الہامی صفحے کے اجمال کو امت میں ظاہر کرتے، مگر مقصود من از بت خانہ توئی کہ خود پرستی اپنے اغراض و مقاصد کے حوالے سے اپنے بالغ نظری کو تنگ نظری کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، ایذا دینا شروع کر دیا۔ مثال حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گزشتہ امت اپنے دامن غرور و تکبر سے بدامنی و انتشار کر کے وحدت پرستی سے دور ہو جاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور اپنی انا پہ ڈٹ کر زندگی بسر کر رہے تھے، آزادی کو غلامی پر فوقیت دیتے تھے۔ صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذیر منہم وقال الکافرون ھذا سحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ سورہ صاد پارہ 23 آیت 1 2 3 4 5 6۔ آسمانی قاصد کا لایا ہوا پیغام اور امت کو عطا کردہ نسخہ بقائے
دعا میں نیز بالائے طاق رکھ کر پتھر کے صنم کی پرستش کر کے گوشہ ذلت میں جانا پسند تھا، مثل جالوت کی موجود ہے۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم صاحب انجیل اپنی امت و حواریوں کو اللہ تعالیٰ کے مجرد حقائق سے روشناس کرا کر توحید و وحدت کا نور بھر کر پھونکتے ہیں کہ روح القدس کا یہ معجزہ بھی ان کی امت کو باور نہ کرا سکا کہ صاحب انجیل پیغمبر کے عہد و پیما ایک لخت بالائے طاق رکھ کر صلیب پہ چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا زندہ معجزہ معرکہ حق و باطل کا کفر کے مقابل تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ سورہ بقرہ پارہ 3 آیت 253 رکوع 33۔ کثیر الپیغمبر حق دو جہانوں کا نور ضمیر میں لیے جلوہ آرا ہوئے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، اور حق وعدے شایان دید دل مرد مومن کی تعزیز قیامت کے لیے نعمت ایمان شجاعت بعد نورت کے دین کے دل نقوش پختہ کاری کے لیے حق ظاہر ہو کر روز روشن کی طرح باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ پارہ 3 آیت 257۔ باطل مٹنے کے لیے ہے، حق غالب ہی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شب و روز اسی دشواری میں گزرے کہ قوم خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام کی طاقت و قوت اسی رموز حقائق میں صرف ہوئی کہ کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً حد شریعت جاری کر دے۔ آسمانی صحیفہ انجیل کے مطابق چنانچہ ایک رقاصہ بادشاہ سے انعام کے طور پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر طلب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بفیض توحید کے ساحل پر جس کی فیاضی دیا نوائی کار خیر توحید و وحدت اللہ کے ہر گلشن سیراب کرنا چاہا اور کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام پہ آرہ کشی یعنی آرے سے کاٹ دیا گیا، کیونکہ امت وحدت و توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ ایمان رکھ کر پرستش شروع کر دی یعنی بت پرستی۔ والسلام خیر الختام تمت بخیر۔ الصبح بدا من